کا قبر یعنی عذاب قبر سے آرام یا عذاب قبر سے راحت نصیب ہوتی ہے کہ اگر کوئی تر چیز تسبیح پڑھے تو صاحب قبر کو اس سے آرام نصیب ہوتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اس لیے حضور نے تر شاخ لی اور پھر ایک ایک حصہ آپ نے دونوں قبر پہ ڈال دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ نہ سوکھے تب تک ان کا عذاب ہلکا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سبزہ کی تسبیح سے صاحب قبر کو راحت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس قبر میں جو مردہ ہے اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، آرام ملتا ہے، سکون پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اگر وہ کوئی بے دین ہے اور وہ قبر پر قرآن کی تلاوت کرے تو بے دین کی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کفر کی خشکی ہے، اس کی تلاوت میں کیا ہے؟ کفر کی خشکی ہے، کیونکہ وہ بے دین ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن بندہ مومن کیا کرے؟ قبر پر قرآن کی تلاوت کرے تو مومن کی تلاوت کیا ہے؟ قبر پر مفید ہے، کہ اس میں بندے مومن میں ایمان کی تری ہے، ایمان کی چاشنی ہے نا، اس میں ایمان کی تری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر خشک و تر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن سبزہ کی تسبیح سے، تر چیز کی تسبیح سے عذاب قبر سے آرام یا راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے دین کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں کفر کی خشکی ہے، اور مومن کی تلاوت مفید ہے کیونکہ اس میں ایمان کی تری ہے۔ اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سبزہ کی تسبیح یا سبزہ وغیرہ، سبزہ پھول وغیرہ گنہگاروں کے عذاب کو ہلکا کرے، کہ گنہگاروں پر قبر میں جو عذاب ہو تو اس کے عذاب کو ہلکا کرے۔ اور یہی سبزہ اور یہی پھول ہار وغیرہ اگر بزرگوں کے مزارات پہ ڈالے جائیں، بزرگوں کے مزارات پہ پھول ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی، گلاب کے پھول عام طور سے آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں مزارات پہ پھول ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنہگاروں پہ اگر وہی پھول ڈالا جائے یا وہی سبزہ ڈالا جائے تو گنہگاروں کے عذاب کو کیا کرے؟ وہ ہلکا کرے۔ اس کی تسبیح کی برکت سے گنہگاروں کا عذاب ہلکا ہو۔ اور بزرگوں کے مزارات پہ جب وہی پھول اور وہی ہار وہی سبزہ ڈالے جائے تو ایسی صورت میں اس کا مرتبہ اور اس کا ثواب اور بڑھ جائے، ہے نا؟ جیسے مثلاً مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا یہ نیکی کو بڑھاتا ہے کہ نہیں؟ جی، ہر قدم میں ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی ایسا تو ہم جیسے گنہگار تو نہیں ہے نا، ہاں؟ جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ ہر کوئی ہم جیسے ہی گنہگار ہوں، بہت بڑے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آئے تو کیا اس کو ثواب نہیں ملتا؟ تو ہم کو جو نیکی ملتی ہے یا ہمارے قدم مسجد کی طرف ہمارے چلنے سے
اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے میں ہمارے گناہ کو مٹا دیتا ہے. نماز کے لیے جب ہم گنہگار مسجد کی طرف چلتے ہیں تو جب ہم چلتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب وہی جب ایک نیکوکار، ایک نیک بخت، ایک نیک انسان بارگاہ خداوندی میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، مسجد کے لیے وہ چلتا ہے، تو ہر قدم میں اس کا مرتبہ اور بڑھتا جاتا ہے، اس کی بزرگی اور بڑھتی جاتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبزہ گنہگاروں کے عذاب کو ہلکا کرے اور بزرگوں کے مرتبے اور ثواب کو بڑھائے. اس لیے وہاں بھی بزرگوں کے مزارات پر پھول ڈالنے سے کوئی حرج نہیں ہے، یا بے مقصد نہیں ہو. وہ پھول ڈالنا بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. یا کوئی اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ گنہگار ہے. بزرگوں کی یعنی بزرگوں کے مزارات پہ، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ پھول کوئی اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ گنہگار ہے یا وہ عذاب میں گرفتار ہیں اس لیے پھول ڈالا جائے، بلکہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ ان کے مرتبے کو اور بلند فرمائے، اللہ ان کے ثواب کو اور زیادہ فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خشک نہ ہونے کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضور کے ہاتھ شریف کی تاثیر نہیں تھی عذاب کی تخفیف میں، عذاب کی کمی میں. صرف حضور کے ہاتھ دست مبارک ہی کی تاثیر نہیں تھی، لیکن اس ٹہنی کی بھی تاثیر تھی نا. اس لیے فرمایا نا کہ جب تک یہ نہ سوکھے امید ہے کہ تب تک ان کا عذاب کیا ہو، ہلکا. تو اگر ہم بھی ٹہنی لگائے قبر میں، اگر ہم بھی ٹہنی لگائیں، تر شاخ لگائیں، تو اس کی تاثیر بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی تاثیر. ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قبرستان آنے سے یا کسی نیک بندے کے قبرستان آنے سے اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ قبر میں ہیں، اس نیک آدمی کے آنے کی برکت سے ان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یا کم سے کم ان کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، ان کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال.